تو سامعین محترم آئیے لفظ قرآن پہ غور کریں. میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہاں اگر لفظ قرآن پہ توجہ کریں تو لفظ قرآن خود قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 70 بار آیا ہے. کتنی بار؟ 70 بار. تو سامعین محترم لفظ قرآن کے اگر مادہ اشتقاق کو دیکھیں، بعض ائمہ نے کہا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ لفظ قرآن بھی خود کسی سے مشتق نہیں. بس یہ چند علمی الفاظ آئیں گے. بعض ائمہ نے کہا کہ لفظ قرآن کسی اور مادہ سے نہیں بنا، لیکن بعض ائمہ تفسیر نے اور ائمہ علوم القرآن نے لکھا ہے کہ لفظ قرآن یہ 4 مادہ اشتقاقات سے مشتق ہے. اب آپ کی توجہ لانے لگا ہوں لفظ قرآن پر، اور وہ 4 جو مادہ اشتقاق ہیں اس لفظ قرآن پہ ان کی طرف غور کریں. اور ان 4 مادہ اشتقاقات میں قرآن مجید کی عظمت کا پیغام چھپا ہے. لفظ قرآن اس کا ایک مادہ اشتقاق ہے قرأ، جس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا. پھر دوسرا مادہ ہے قرأنا، تیسرا مادہ ہے قراءتن یا قراءن یا قراءن، اور چوتھا مادہ ہے قرائن. وقت میں رہتے ہوئے صرف 2 مادہ اشتقاقات پہ آپ کو چند علمی نکات پہنچانا چاہتا ہوں. سامعین محترم لفظ قرأ پہ غور کریں. اس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا. تو اس مادہ سے جب لفظ قرآن بنا، مبالغہ کا صیغہ ہوگا، تو لفظ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جس میں اللہ نے جمع فرما دیا، جس میں اللہ نے جمع فرما دیا. کس شے کو جمع کر دیا؟ قرآن وہ کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا. قرآن مجید وہ عظیم کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا. یہ لفظ سمجھ کے جائیں اور بولیں، قرآن وہ کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب، وہ اعلیٰ کتاب، وہ عرفہ کتاب اور وہ افضل کتاب ہے جس میں رب کائنات نے کائنات کی ابتدا کا علم بھی جمع کر دیا. قرآن میں میرے اللہ نے کائنات کے نشو و نما پانے کا علم بھی جمع کر دیا. اور قرآن وہ عظیم اور عرفہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اس کائنات کی انتہا کا علم بھی جمع فرما دیا. سامعین محترم غور کریں، مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن مجید وہ اعلیٰ کتاب جس میں اللہ نے ہر خوش کو تر دیا ہے، ہر خوش کو تر شے کا علم جمع فرما دیا.
سامعین محترم، آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پوری دنیا آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کائنات کی ہر شے کو دیکھیں، ہر شے یا تو خشک نظر آئے گی یا تر نظر آئے گی۔ بس ابھی سے غور کریں اور سوچتے چلے جائیں، آپ کے گرد و نواح میں درجنوں چیزیں، جس شے کا بھی نام لیں گے وہ اپنی تاثیر میں، اپنی حیثیت میں، اپنے ظاہر و باطن میں یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اور صدقے جائیں اللہ کے کلام پر، میرے اللہ نے اس ایک آیہ کریمہ میں پوری کائنات کے علم کو جمع فرما دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جب یہ آیہ کریمہ مستشرقین نے پڑھی، قرآن کے ناقدین نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اس قرآن مجید کی کمزوری ہمارے ہاتھ آ گئی۔ پھر ان سائنسی ایجادات کرنے والوں نے، مستشرقین نے، محققین نے اسی آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے تنقیدی جائزہ کے طور پر کائنات کی ہر شے کی تاثیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ساری کائنات کو انہوں نے حد المقدور دیکھا، اپنی بساط کے مطابق دیکھا۔ آخر وہ انگریز سائنسدان، وہ کفار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر خشک اور تر شے کا علم اس قرآن میں ہے، وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جو اللہ نے فرمایا ہر شے یا خشک ہے یا تر ہے، وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کو دیکھ کر اور کائنات کی ریسرچ کرنے کے بعد یہی نتیجہ قطع ہوتا ہے کہ یہ قرآن اسی خالق کا کلام لگتا ہے جس خالق نے خود اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر علم اس قرآن میں جمع فرما دیا۔ پھر سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی قرآنک انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں۔ حضور شیخ الاسلام نے وہ جو قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا، کم و بیش 5000 موضوعات اس میں سمو دیے۔ کتنے؟ 5000 موضوعات قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے اندر بیان کر دیے۔ اب سامعین محترم، ہم بھی بڑے سمجھدار اور صاحب علم کہلانے والے لوگ بیٹھے، اگر ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ آج کا پورا دن لیں، ایک رجسٹر لیں، کاپی پینسل لیں اور 1000 موضوعات لکھیں، صرف لکھیں، موضوع کا ٹائٹل لکھیں، تو کیا ہم لکھ سکیں گے؟ 1000 تو کیا 100 موضوعات بھی اگر کہیں تو شاید وہ بھی لکھنا ممکن نہ ہو۔ لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے جب قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا تو اسی قرآن سے 5000 کے قریب موضوعات وہاں پہ بیان کیے قرآن کی روشنی میں، آیات بینات کی روشنی میں۔ تو وہاں پہ آپ نے بیان کر دیا کہ اس کائنات کی ابتدا، جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر اس کائنات کے فروغ پانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر انسان جہازوں پہ سفر کرتا ہے، انسان کے سفر کرنے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر انسان آگے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ڈیولپ ہونے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔ گویا سائنسی علوم اس قرآن کے اندر، ظاہری انسانی علوم اس قرآن کے اندر، باطنی روحانی علوم اس قرآن کے اندر، یہاں تک کہ ایک جہاز سے لے کر ایک سوئی کے علم تک، یہ سارے کے سارے علوم میرے اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ سامعین محترم،
اس کے ساتھ یہ حدیث سے مبارکہ کرتا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث سے مبارکہ کو امام دارمی نے نقل کیا۔ بڑے لطیف اور پیارے کلمات ہیں میرے پیارے محبوب کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ ارے اللہ سے محبت کرنے والوں اور اللہ کے کلام قرآن مجید سے محبت کرنے والوں، میرے آقا فرما رہے ہیں بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ کیا ہے؟ دسترخوان۔ تو گویا جو انسان ہر روز اللہ کے دسترخوان سے کچھ کھانا چاہتا ہے، جو انسان ہر روز اللہ کے دسترخوان سے کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ کھانا چاہتا ہے، وہ انسان قرآن کھول کے بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی زیارت کرے، ہر روز وہ انسان اللہ کے دسترخوان پہ ہوگا۔ سامعین پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا ہم لوگ کسی غیر کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے؟ اونچا بولیں گے نہیں، دسترخوان پہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جسے اپنا کہتے۔ غیروں کی رسائی اپنے دسترخوان تک ہونے نہیں دیتے۔ تو گویا جو ہر روز قرآن کی زیارت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بھی اپنا کہتا ہے، اپنا سمجھتا ہے۔ بھئی وہ اپنا سمجھتا ہے تو وہ اپنے دسترخوان پہ بچھاتا ہے۔ لہذا آئیے آج سے، ابھی سے کوشش کریں کہ رب کے دسترخوان سے کچھ کھایا کریں۔ پھر سامعین محترم آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ دسترخوان جس کا ہوتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق دسترخوان پہ کھانے لگاتا ہے۔ اگر دسترخوان آپ کا اور میرا ہوگا تو ہم اپنی ہمت کے مطابق 2 یا 3 کھانے لگائیں گے۔ اگر دسترخوان دنیا کے کسی بادشاہ کا ہوگا تو وہ اپنی بساط اور بادشاہی کے مطابق 70 80 90 100 کھانے لگائے گا۔ یہ قرآن بادشاہوں کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ قرآن کائنات کے بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ تو وہ رب اپنی شان کے مطابق اپنے دسترخوان پہ کھانے لگائے گا۔ تو رب کائنات کی اگر شان دیکھیں تو وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ گویا جو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ رب کائنات اپنی شان کریمی کے مطابق اس دسترخوان پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کھانے چنتا ہوگا۔ علم نافع کا کھانا اسی قرآن پہ ہے، علم ظاہر کا کھانا اسی قرآن کے دسترخوان پہ ہے۔ اگر انسان ظاہری علوم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملیں گے، اگر انسان باطنی علوم چاہتا ہے وہ بھی اس قرآن سے ملیں گے، اگر انسان میڈیکل سائنس کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، فزکس کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، کیمسٹری کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، کائنات کی انتہا کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا۔ لہذا علم چاہنے والوں، نفع چاہنے والوں، سکون چاہنے والوں، اطمینان چاہنے والوں، آؤ قرآن سے جڑتے جاؤ۔ قرآن سے جڑنا انسانوں تمہارا کام ہے، پھر جو چاہتے جاؤ گے رب کائنات وہ عطا کرتا جائے۔ سامعین محترم، شاید آپ لوگ
کوئی جوان ذہن میں سوچ رہا ہو کہ علامہ صاحب شاید کچھ تخیلاتی باتیں کر رہے ہیں، ایک جذباتی جملے ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہم تو ہر روز شاید قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ بگ بینگ تھیوری قرآن میں ہے. جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے. سائنسدانوں نے اس کائنات کی ابتدا کا جو علم دیا ہے، وہ سائنس نے کہا کہ سب سے پہلے ایک وجود تھا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس زوردار دھماکے کو بگ بینگ تھیوری کہا گیا ہے. اسی دھماکے کی وجہ سے وہ جو ایک وحدت تھی، جو ایک وجود تھا، جسے کبھی سورج کہا جاتا ہے یا کبھی تمام سیاروں اور ستاروں کا ایک مرکزی وجود کہا جاتا ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ جب وہ دھماکہ ہوا تو اس دھماکہ کی وجہ سے سیارے دور ہوتے چلے گئے اور زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. تو یہ سورج سے آہستہ آہستہ اتنا دور چلی گئی کہ انسان کے رہنے کے قابل ہو گئے. اسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. یہ فزکس پڑھنے والے، بایو پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے جوان جانتے ہیں. اب ذہن کئی جوانوں کا کہے گا کہ ہمیں تو بگ بینگ تھیوری آج تک قرآن سے نہیں ملی. تو سامعین، میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ رب کائنات نے کہاں پر بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا. سورہ الفلق کا مطالعہ کریں تو یہاں جو حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے ساتھ اس کو پڑھیں. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق. قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس رب کی جس نے ایک زوردار دھماکے سے اس کائنات کو وجود عطا کیا. اب ترجمے پہ غور کریں. محبوب آپ فرما دیں میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جس نے ایک زوردار دھماکے سے اس کائنات کو وجود بخشا. لفظ فلک کا معنی زوردار دھماکہ. تو بگ بینگ تھیوری کا معنی کیا ہے؟ زوردار دھماکہ. تو گویا جو سائنس نے بگ بینگ تھیوری کا کنسپٹ دیا ہے، رب کائنات نے جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا 1400 سال پہلے، اس قرآن کے اندر بگ بینگ تھیوری کا تصور سمجھا دیا ہے. سائنس نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے تمام سیارے ایک جگہ پہ مرکوز تھے. قرآن نے اسے وحدت کا ٹائٹل دیا کہ سب سے پہلے صرف ایک خدا تھا، وحدت تھی، وہ اکیلا تھا. کن تو کنزن مخفین، وہ ایک اکیلا چھپا ہوا خزانہ تھا. اسے کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ ہے کیسا ہے، اس کا وجود کیسا، اس کا رہنا کیسا، اس کا اٹھنا کیسا، اس کا بیٹھنا کیسا، اس کا چلنا کیسا، اس کا بولنا کیسا. کون تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا. رب فرماتا ہے میں ایک وحدت تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے کسی سے محبت ہو گئی. فاحببت ان اعرفا، مجھے کسی سے محبت ہوئی. اس محبت کے نتیجے میں نے کائنات کو وجود بخشا. میرے اللہ کو جو پہلی محبت ہوئی وہ وجود محمد مصطفیٰ سے تھی. تو رب کائنات نے اس پوری کائنات کو ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے وجود عطا کر دیا. تو سامعین محترم نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ جو تصورات سائنس نے 1400 سال پہلے دیے، اللہ نے وہ سارے کے سارے سائنسی حقائق 1400 سال پہلے قرآن میں بیان فرما دیے. اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنا علم ہے. آپ نے فرمایا لو دا لی اکال بعیرن
لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، کیا اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے میں باڑے کے چکر نہیں لگاتا، اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جس گلی سے اونٹ گزرے اس گلی کا چکر نہیں لگاتا، اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے اس جنگل کے چکر نہیں لگاتا جہاں پہ اونٹ چلتے رہے۔ لو دا لی کال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ، اونٹ کی رسی باڑے میں گم ہوئی، جنگل میں گم ہوئی، میں اپنے گھر بیٹھ کر رب کا قرآن کھولتا ہوں، لوجدتہ فی کتاب اللہ، رب کا قرآن، اللہ کا کلام مجھے بتا دیتا ہے کہ وہ رسی کہاں پہ ہے۔ سامعین محترم، یہ آپ کا اور میرا جملہ نہیں ہے، یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ ہے۔ تو سامعین محترم، پھر جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، ہم نے تو درجنوں بار قرآن کی زیارت کی ہے، ہمیں تو کوئی چیز ایسے نہیں ملتی۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن ایک خزانہ ہے، اس میں جتنی فکر کریں گے، غور کریں گے، غوطہ زنی کریں گے، اتنے معرفت کے علوم نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، آج تک کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی امام یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے قرآن کا سارا علم حاصل کر لیا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح رب کی ذات ایک راز ہے اسی طرح اس کا کلام بھی راز ہے۔ جو جو زمانے گزرتے جائیں گے تو ان رازوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔